مسلم لیگ نون کی قیادت جس طرح سے بلی کو چھچڑوں کے خواب آتے ہیں، اسی طرح سے شہباز شریف کو اینڈ کمپنی کو یہی خواب آ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگا دیا جائے اور تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے۔ ان کے حواری، ان کے مواری، ان کے چاہنے والے، ان کے پے رول پر کام کرنے والے صحافی، اینکر یہی آج کل پراپیگنڈا کر رہے ہیں، یہی آج کل سودا بیچ رہے ہیں کہ گورنر راج لگایا جا رہا ہے خیبر پختونخوا میں اور پی ٹی آئی پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ جو کچھ ڈی چوک میں ہو گیا ہے، جس طرح سے پوری دنیا میں یہ صورتحال سامنے آ چکی ہے، جس طرح سے پوری دنیا جان گئی ہے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، ان کے لیے اب ممکن نہیں رہا کہ تحریک انصاف پر کسی قسم کی پابندی، پارٹی پر پابندی تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ اب ان کو عمران خان کو بھی رہا کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی تازہ ترین خبر ہے، وہ یہ ہے اب تک کی خبر کہ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ سلمان اکرم راجہ کو قائم مقام طور پر سیکرٹری جنرل بنایا گیا تھا، عمر ایوب خان کی طرف سے یہ عہدہ چھوڑ دیا گیا تھا تو عمران خان نے ان کو نامزد کیا تھا، لیکن جب تتی ہوا چلنے لگی، گرم ہوائیں جب چلنے لگیں تو ان کو بھی محسوس ہونے لگا گرم ہوائیں کیسے چلی ہیں۔ ڈی چوک پہ قیادتوں نے جانا تھا، لیڈروں نے جانا تھا، کارکنوں نے جانا تھا، کارکن پہنچ گئے لیکن لیڈر وہاں پہ نہیں پہنچے۔ سلمان اکرم راجہ کا بھی نام آتا ہے، دیگر کا بھی نام آتا ہے، تو اس پر شدید تنقید ہو رہی ہے کہ یہ کون سے مجنوں ہیں، چوری کھانے والے مجنوں ہیں، ان کو عہدے دیے گئے ہیں، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے، کوئی سینیٹر ہے، تو یہ کیوں نہیں آئے وہاں پہ؟ یہاں پہ اس طرح کی صورتحال ہو گئی کہ پی ٹی آئی دعوے کر رہی ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی طرف سے کہا گیا کہ ہمارے 20 لوگ کم از کم وہاں پہ مارے گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کی طرف سے یہ بھی کہا جاتا ہے، جیسے شیر افضل مروت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 40 لوگ تحریک انصاف کے مارے گئے ہیں۔ کتنے زخمی ہوئے ان کے بارے میں کچھ بھی حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا، اور ان کی طرف سے یہ بھی موقف اختیار کیا جا رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ مارے گئے، جو شہید ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، ان کی لاشوں کو چھپایا جا رہا ہے یا ان کی لاشوں کو کہیں اور ڈمپ کیا جا رہا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کی بات کر رہے تھے، جب ان پر شدید تنقید ہوئی تو انہوں نے پھر اسی میں عافیت سمجھی کہ میں سیکرٹری شپ کے عہدے سے استعفیٰ دے دوں۔ ادھر مطیع اللہ جان ان کے بارے میں آج صبح خبر آئی تھی کہ مطیع اللہ جان کو اغوا کر لیا گیا ہے، لاپتہ کر دیا گیا ہے، ان کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کہاں چلے گئے، اور ان کے بیٹے کا ایک جذباتی بیان، ویڈیو بیان بھی سامنے آ گیا کہ یہ ریاست ہے، یہ حکومت ہے، یہ کیا چیز ہے کہ میرے والد کو بغیر کچھ بتائے ہوئے اغوا کر لیا گیا، اٹھا لیا گیا۔ اٹھانے والے کون لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم ان کا نام کیسے لیں؟ ان کے بیٹے کی طرف سے شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر پتہ چلا کہ مطیع اللہ جان کو ایک تھانے میں لے جایا گیا ہے، وہاں بھی اسد طور پہنچ گئے اور شیریں مزاری کی بیٹی ایمان مزاری بھی وہاں پہ چلی گئیں۔ اسد طور کے ساتھ مطیع اللہ جان کی ملاقات ہو جاتی ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہاں پہ ایمان مزاری جاتی ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ مطیع اللہ جان کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا ہے۔ کہاں شفٹ کر دیا گیا؟ ایک مرتبہ پھر رولا پڑ گیا، ایک مرتبہ پھر شور شرابہ ہونے لگا کہ مطیع اللہ جان کو تھانے سے اغوا کر لیا گیا ہے اور لے جانے والے کہیں اور لے گئے ہیں۔ لیکن دراصل کیا ہو رہا تھا، ان کو عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اور شام کو ان کو عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ان پر ایف آئی آر جو کاٹی گئی، پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ان کو ڈی چوک میں جو کچھ ہوا ہے، وہاں پہ جس طرح سے فائرنگ ہوئی ہے، جس طرح سے شیلنگ ہوئی ہے، جس طرح سے پتھراؤ پولیس پر بھی کیا گیا، رینجر پر بھی کیا گیا ہے، تو اس میں ان کو بھی ماخوذ کیا گیا تھا، اور جن لوگوں کو اس میں نامعلوم قرار دیا گیا تھا اس میں ایک مطیع اللہ جان کو بھی اب نامزد کر دیا گیا ہے۔ لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ایف آئی آر کچھ اور ہے، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ایک ناکے پر پولیس والے کھڑے تھے، وہاں پہ مطیع اللہ جان جاتے ہیں، انہوں نے ان کے بیریئر کو توڑ دیا، بہرحال پولیس والوں کی طرف سے ان کی گاڑی کو روکا گیا، اور انہوں نے نشہ کیا ہوا تھا، نشے میں گاڑی چلا رہے تھے۔ جب تلاشی لی گئی تو ان کی سیٹ کے نیچے آئس ملی، منشیات ملی۔ جب ان سے بات کی گئی تو یہ گاڑی سے باہر آ گئے، انہوں نے پولیس والے سے گن چھین لی اور اس پر گن تان دی۔ تو دو چیزیں ایف آئی آر میں ان سے رہ گئی ہیں، ایک تو یہ رہ گئی کہ ان کی طرف سے ایک پولیس والے کو شوٹ بھی کر دیا گیا، اور جو منشیات ان سے برآمد ہوئی، آئس برآمد ہوئی ہے، اس کے بارے میں یہ ان سے لکھنا رہ گیا کہ مطیع اللہ جان خود منشیات بناتے ہیں، خود آئس بناتے ہیں، اور اس کو پھر یہ
بیچتے بھی ہیں۔ بہرحال یہ ان پر FIR درج کی گئی اور جج صاحب کے سامنے مطیع اللہ جان کو پیش کیا گیا تو وہاں پہ جج صاحب نے اپنی ضمیر کے مطابق، قانون کے مطابق، آئین کے مطابق فیصلہ کرتے ہوئے ان کا 2 روز کا ریمانڈ دے دیا تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ ان کی فیکٹری کہاں پہ ہے، جہاں پہ منشیات بنتی ہے، جہاں پہ چرس بنتی ہے، اور کہاں کہاں پہ انہوں نے ڈیلر بٹھائے ہوئے ہیں اور کہاں کہاں پہ جا کے ان کی چرس، ان کی آئس بکتی ہے۔ تو اس لیے 2 روز کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ 2 روز کا بہت کم ریمانڈ دیا گیا ہے، کم از کم 30 روز کا ریمانڈ دیا جانا چاہیے تھا، تاکہ جہاں جہاں بھی چرس ملتی ہے ہر جگہ پر، ہر دکان پر مطیع اللہ جان پولیس کو لے کے جاتا۔ تو اس طرح سے مذاق بنا کے رکھ دیا گیا ہے۔ بہرحال مطیع اللہ جان کا 2 روز کا ریمانڈ دیا گیا ہے۔ باقی مطیع اللہ جان کے بارے میں اگر بات کریں تو یہ تحریک انصاف کے قطعی طور پر حامی نہیں ہے۔ یہ ہو گئے اسد طور ہو گیا اور حامد میر ہو گیا، یہ بالکل بھی تحریک انصاف کے حامی نہیں ہیں، بلکہ ان کا ایک غیر جانبدارانہ رول رہا ہے۔ تحریک انصاف کی حکومت کے دوران بھی ان کو اٹھایا گیا تھا۔ کس نے اٹھایا تھا؟ اسد طور کو بھی اٹھایا گیا تھا۔ کس نے اٹھایا تھا؟ حامد میر کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ بھی پتہ ہے وہ کس نے کیا تھا، سب کو پتہ ہے۔ یہ لوگ مستقل عتابی ہیں، یہ لوگ زیر عتاب رہتے ہیں۔ تحریک انصاف کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، ان پر عتاب اور عذاب آنا ہی ہوتا ہے۔ آج کل یہ بات کرتے ہیں غیر جانبداری کی تو ان کو پسند نہیں آتی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو باقی مطیع اللہ جان کو کیوں اٹھایا گیا؟ ان کے جو ساتھی ہیں، جو ویلاگر ہیں، جو اینکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک تو مطیع اللہ جان کی طرف سے اس بندے کا انٹرویو کر لیا گیا تھا، اس کا نام سفیر ہے، جس نے کہا کہ رینجرز کی گاڑیاں واپس جا رہی تھیں، تیزی سے جا رہی تھیں کہ رینجر کے کچھ لوگ گرتے ہیں اور ان کے پیچھے آنے والی گاڑیوں سے وہ کچلے جاتے ہیں، وہاں پہ 4 کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ اس بندے کی طرف سے کہا گیا اور مطیع اللہ جان نے اس کو اپنے پروگرام میں بطور انٹرویو شامل کیا تھا یا اس کا انٹرویو کیا تھا۔ اور پھر مطیع اللہ جان کبھی پیمز میں جا رہے تھے اور کبھی پولی کلینک میں جا رہے تھے، وہاں پہ یہ پتہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ یہاں پہ کتنی PTI کے کارکنوں کی لاشیں آئی ہیں، کتنے زخمی آئے ہیں، کتنوں کو گولیاں براہ راست ماری گئی ہیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ کیا کہتی ہے، ہاسپٹل والے کیا کہتے ہیں۔ ان 2 چیزوں کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ مطیع اللہ جان کو پکڑا گیا، اٹھایا گیا اور ان پر پرچہ درج کروا دیا گیا۔ تو انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ مطیع اللہ جان پر جو بھی چارجز تھے اس کے تحت ان پر مقدمہ چلایا جاتا، ان پر مقدمہ بنتا، ان کی گرفتاری ہوتی، لیکن بات کچھ اور اگر آپ نے ان پر منشیات ڈالی ہیں تو پھر ایک پاؤ ان پر منشیات ڈالی گئی ہے 246 گرام، اگر ان پر منشیات ڈالی ہیں تو پھر 4-5 کلو تو ضرور ڈالتے۔ تو باقی مجھے رحمت شاہ فریدی یاد آ گئے، ان کو بھی سزائے موت سنائی گئی تھی، ان سے 22 کلو ہیروئن برآمد ہوئی تھی۔ ان کا ہمیشہ یہ گلہ رہا، شکوہ رہا کہ میں اتنا بڑا سمگلر ہوں، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، میرا منشیات کا کاروبار ہے، مجھ پر اگر ہیروئن ڈالنی تھی تو پھر 1 ٹرک یا 1 جہاز تو ڈالتے۔ مطیع اللہ جان کی 2 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ ضمانت ہو جائے یا پھر ان کو سزا بھی سنائی جا سکتی ہے، کیونکہ مطیع اللہ جان جب بھی باہر آئیں گے پھر وہ اپنا وہی کام شروع کر دیں گے جو پسند نہیں آتا کچھ لوگوں کو، حکومت کو۔ شہباز گل صاحب صدمے سے نکل آئے ہیں، ان کو کتنا زیادہ صدمہ ہوا تھا وہاں پہ جو کچھ ہوا ڈی چوک میں، وہ اپنے دل پر لے گئے۔ ان کا ویلاگ پہلا جو تھا وہ بالکل ہی درد سے، دکھ سے، صدمے سے بھرپور تھا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے اپنے ویلاگ کا سلسلہ شروع کر۔ ادھر صدیق جان صاحب ابھی تک قومے میں موجود ہیں، قومے سے مطلب یہ ہے کہ بالکل خاموش ہیں۔ جب احتجاج جاری تھا تو صدیق جان کی طرف سے 1 گھنٹے میں 2 ویلاگ بھی سامنے آ رہے تھے، اب 2 دن سے وہ خاموش ہیں، جیسے وہ قومے میں چلے گئے ہیں۔ بہرحال دل پہ ایسی چیزیں نہیں لینی چاہیے، کبھی بندہ جیت جاتا ہے، کبھی ہار جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو تحریک انصاف کی شکست قرار دے رہے ہیں۔ بہرحال صدیق جان کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ صدیق جان کے سننے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو صدیق جان خود ہی حوصلہ چھوڑ کے بیٹھ جائیں گے تو ان کو حوصلہ پھر کون دے گا؟ تو باقی بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی جج صاحبان کی۔ کون سے جج صاحبان؟ وہی جو آئینی بینچ سربراہ بھی ہیں اور آئینی بینچ سے تعلق بھی رکھتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ جو کو ڈی چوک میں ہوا ہے اس پر آج خود نوٹس لے لیا جائے، تو ان کی طرف سے یہ کہہ کر انکار کر دیا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے اپنی عزت بھی بچا لی اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے لیے راستہ صاف کر لیا کہ آئندہ
چیف جسٹس اگر بنایا جانا ہے تو ہم حاضر ہوں. ہر ایک کی طرف سے یہی کہا گیا. مسرت ہلالی کی طرف سے بھی ایسا ہی رویہ اختیار کیا گیا اور امین الدین صاحب تو ماشاءاللہ سے پہلے ہی ایسا سب کچھ کر رہے ہیں. باقی بیرسٹر سیف کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات سامنے آئے ہیں. بیرسٹر سیف کی طرف سے کہا گیا کہ عمران خان نے آمادگی ظاہر کر دی تھی کہ سنجانی چلے جائیں اور بشرا بیگم نے اس کو نہیں مانا. بشرا بیگم ڈٹ گئیں. انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں، ڈی چوک میں دھرنا دیا جائے گا، ڈی چوک میں احتجاج کیا جائے گا. اب لطیف کوسہ کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس شخص کو پشاور سے جیٹ طیارے کے ذریعے اسلام آباد راولپنڈی لایا گیا. عمران خان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوئی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ لانے والے کون ہیں اور ان کو کیوں لایا گیا تھا. اور انہوں نے پھر یہ بیان نہیں دینا کہ عمران خان آمادہ تھے. تو بشرا بی بی کی طرف سے اس کی شدید مخالفت کی گئی. انہوں نے عمران خان کی بات نہیں مانی اور یہ فیصلہ بشرا بی بی کا تھا ڈی چوک میں احتجاج کرنے کا. تو اس سے اندازہ کر لیجئے کہ جو بندہ جیٹ پہ آتا ہے، کیوں لایا گیا. تو انہوں نے پھر ایسا ہی بیان دینا تھا. اجازت دیجئے. اللہ حافظ.